امجد علی نیازی صاحب، سیلاب کی جو بھی صورتحال ہے اس میں پنجاب میں خاص طور پہ جو سب سے بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے حکمران جماعت کی طرف سے وہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ویڈیو پیغامات کے ذریعے ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ جو اتھارٹی بنائی تھی، جو پروجیکٹ تھا، اس کو پروموٹ کیا، اور اس کی وجہ سے آج پنجاب میں سیلاب سے خاص طور پہ لاہور میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطیع اللہ بھائی، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، جی جی، کیونکہ آپ نے ایک بہت ہی پاکستان کا ایک ایسا ایشو جو پچھلے کئی دہائیوں سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جب سے بنا ہے اس ایشو کے اوپر سیاست بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کی قوم کو لوٹا بھی جا رہا ہے۔ میں سیاست اس کے اوپر نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ کبھی بھی جب قدرتی آفات ہوتی ہے اس کے اوپر کبھی بھی قوم کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ مگر روڈا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا منصوبہ تھا یا برا؟ وہی میں آپ کو بتا، لیکن چند حقائق بیان کرنا۔ ابھی جماعت علی شاہ نے انڈس ٹریٹی کے حوالے سے جو بات کی ہے، انہوں نے آپ غور آپ کے لیے، آپ اس کے اوپر، کیونکہ آپ صرف جرنلسٹ۔ نیازی صاحب، میں نے آپ سے روڈا کا پروجیکٹ پوچھا ہے، وہ سیگمنٹ ختم ہو گیا، وہ ہو گیا معاملہ۔ مجھے بتائیں روڈا پروجیکٹ کو سابق وزیر اعظم نے کس کے کہنے پہ پروموٹ کیا؟ اس کے اوپر آؤں گا، لیکن میں نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے۔ میں نے کہا کہ انڈس ٹریٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ریڈار جو آپ کا موسم کے حوالے سے بتایا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آج تک ان آفات سے نپٹنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اور کیا اس کے لیے کچھ تیاری کی گئی ہے؟ نو۔ جو پانی ہمیں خوش بختی لانا تھا، جو پانی ہمارے لیے آبی ذخائر کو بڑھاتا، ہماری فصلوں کو بڑھاتا، ہمیں سستی بجلی فراہم کرتا، وہی پانی آج ہمارے لیے ایک عذاب بن گیا ہے، ایک مشکل بن گئی ہے۔ نیازی صاحب، اب آ جائیں میرے سوال کی طرف۔ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ لاکھوں لوگ اس میں ڈوب گئے ہیں اور ابھی تک بھی ڈوب رہے ہیں۔ مزید جو ریلے آ رہے ہیں، جو ہمیں ابھی جو انفارم کیا انڈیا نے، اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھنے والا ہے، وہ بھی اللہ کرے کہ ہم اس مشکل سے نپٹ میں۔ آپ نے جو روڈا کے حوالے سے بات کی ہے، روڈا کے حوالے سے خان صاحب کی ایک چیز ریکارڈ پہ موجود ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ جو راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہم 2 کروڑ جو ہے وہ درخت لگائیں گے، اور اس کے لیے پورا میکنزم دیا گیا تھا۔ ایسے نہیں کہا تھا کہ آپ نے جا کے، اسی وجہ سے تو ہمارے جو ابھی موجودہ وفاقی وزیر ہیں ہمیں چھوڑ کے گئے تھے کہ ہمیں وہ پروجیکٹ اپروو چاہیے، جس کو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا جس میں پبلک کا نقصان ہو۔ اس کے حوالے سے کہ پلانٹیشن کیسے ہوگی، اس کی پلاننگ کیسے ہوگی، اور یہ $20 بلین کا پروجیکٹ تھا۔ ہم گورنمنٹ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہماری گورنمنٹ گئی تو اس کے ایس او پی کو نظر انداز کیوں کیا گیا، اور آج پاکستان کی میں وہ سمجھتا ہوں وہ مظلوم لوگ جو ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی، کروڑوں روپے لگائے۔ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے 10 کروڑ لگائے ہیں، 50 لاکھ لگائے ہیں، ہمارے سب چیز ڈوب چکی ہے۔ تو یہ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روڈا کے جو ایس او پی ہیں ان کو کیوں وائلیٹ کیا گیا۔ جی ذوالفقار بھٹی صاحب، یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جو روڈا بنائی گئی تھی اس قانون کے مطابق ایک اتھارٹی بنائی گئی، مگر پھر آپ نے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم جو علیم خان صاحب کی اسکیم ہے اس کو پنجاب گورنمنٹ نے این او سی بھی دیا، اور آپ نے جو بقول نیازی صاحب کے جو رولز بنائے گئے تھے روڈا کے، ان کے ایس او پی جو بنائے گئے تھے ان کی وائلیٹ کرتے ہوئے آپ نے پارک ویو سوسائٹی جیسے رہائشی منصوبوں کو بھی الاؤ کیا تھا۔ دیکھیں مطیع اللہ بھائی، مجھے یہی سب سے بڑا افسوس ہے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے، جیسے کہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی روڈا جو ہے وہ کس نے بنائی، عمران خان صاحب نے بنائی، کتنے ایڈورٹائز کی، کتنے انویسٹمنٹ کی بات کی، کیسی باتیں کی۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک گیم چینجر ہے لاہور کے لیے، پاکستان کے لیے، اور ساری چیزیں کی۔ اور نہیں، میری بات ماننا کیا تھا، ان کی حکومت تھی، بزدار صاحب، آپ نے ختم نہیں کیا روڈا۔ میری آپ بات سنیں، بزدار صاحب وزیر اعلیٰ رہے،
اس کے بعد کون رہا بھائی؟ پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہا. اب اگر آپ بات کرتے ہیں نون لیگ کی تو مریم تو ابھی 1 سال ہوا ہے، 1.25 سال ہوا ہے. میری بات سن لیں، مجھے ایک لیٹر یہ دکھا دیں، ایک سینکشن دکھا دے کہ یہ جو سوسائٹی تھی یا یہ جو چیزیں تھیں یہ ہمارے دور میں ہوئی ہیں. نہیں تو یہ علیم خان کے سوسائٹی میرے دیکھیں یہ انہوں نے اپروو کیا تھا. یہ انہوں نے آپ کے خیال میں وہ قانونی ہے؟ دیکھیں میں قانونی غیر قانونی یہ ان کو پتا ہو کہ انہوں نے قانونی اجازت دی تھی یا غیر قانونی تھی. میری آپ دیکھیں نا یہ پروجیکٹ ہی غلط تھا. میری آپ بات سنیں، میری سوچ کے مطابق تو یہ پروجیکٹ ہی غلط تھا. کوئی نوٹس جاری کیا آپ کے؟ آپ دیکھ لیں، میری آپ بات سن لیں نا. یہ ہائی کورٹ نے اس کو، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کے نوٹس میں ہوگا، ہائی کورٹ نے اس پروجیکٹ پہ پابندی لگا دی. پھر ہمارے معزز جج صاحبان جن کے پاس آپ اکثر بیشتر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، وہ آپ کو وہ بھی پتہ ہے کہ کن معزز 3 جج صاحبان نے اس کو حلال قرار دیا. ہاں جی، یہ کس نے اس کی بنیاد رکھی، کس نے اس کو حلال قرار دیا، پھر اس سوسائٹی کو کس نے اپروو کیا. میری بات یہ تو بعد میں چھوڑنے چڑھانے والی بات ہے نا، وہ بعد میں. یہ سارا جو کیا دھرتا سب مجھے یہ اگر کہتے ہیں نا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں یہ اپروو ہوئے تو مجھے ایک لیٹر دکھا کر جس میں ہم نے تو وہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بھی لکھ دیتے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ بھی عمل نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں یہ کوئی چیلنج ہوا یا ایسا ہوا، میری آپ بات سن لیں. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایک بنیاد آپ رکھ کے گئے، آپ کے جناب بڑے ایماندار وزیر اعلیٰ بزدار صاحب جو ڈی سی ڈی پی او بھی پیسے لے کے لگاتے تھے. میری آپ بات سن لیں، وہ اس کے دور میں، پھر اس کے بعد آپ کے جنہوں نے صندوق اور ڈالر بھر کے وزیر اعلیٰ مونس الہی وغیرہ، اور انہوں نے جناب ایماندار وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی، انہوں نے یہ سارا کرتا دھرتا کیا اور پھر آپ گلہ ہمارا کرتے ہیں. چلے تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہ امدادی سامان کی ترسیل میں پنجاب حکومت کی طرف سے یہ شرائط کوئی لگائی گئی ہیں کہ صرف پنجاب کی حکومت ہی امدادی سامان تقسیم کرے گی، یا مریم نواز کی تصاویر، کیا کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری بات سنیں، دیکھیں آپ مہربانی کر کے آپ بھی کل لے جائیں سامان. آپ اپنے نام سے جناب آپ کے پوسٹر بھی بنوائیں گے، آپ کے نام بھی بنوائیں گے. اگر امجد علی خان صاحب لے کے جائیں تو ان کے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر میری بات سنیں، اگر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب، امجد علی خان صاحب، کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ اگر وہاں پہ امدادی سامان دینا چاہے تو میں جناب ان کے پوسٹر بھی جناب میں ویلکم بھی کروں گا. سرکار کے پیسے سے اشتہار بھی چھپوائیں گے. سرکار کے پیسے سے کیوں کروائیں گے؟ اپنے پیسوں سے کریں. سرکار کے پیسے سے ہی سب کچھ. دیکھیں یار، یہ میں اشتہار میں خود چھپوا دوں گا، اس میں کوئی بری بات نہیں. میں ایڈورٹائزمنٹ نیازی صاحب کا موقع، یہ نیازی صاحب اپنا سرکولیٹ کر رہے ہیں نوٹیفکیشن، اس کی کیا آپ اس کو تصدیق کریں گے یا اس کی تردید کریں گے؟ جو پنجاب گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن ہے کہ کسی کو کھانا نہیں دیا جا سکتا، کسی کو سامان نہیں دیا جا سکتا. میرے خیال میں ڈپٹی کمشنر کا ایک ہے نوٹیفکیشن جو پنجاب گورنمنٹ. نہیں دیکھیں، اس میں میں آپ کو بتاؤں امت اللہ بھائی، وہ اور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ یقین جانیں کہ اگر آپ ایک ایڈمنسٹریشن یا اپنا کنٹرول نہیں نہ رکھیں گے تو وہ ایک بندہ ہی ریپیٹڈلی، یہاں تو پروفیشنل جیسے بیگرز آپ دبئی تک پہنچ گئے، وہاں پہ پہنچ گئے. یقین جانیں کہ یہاں پہ سیلاب میں بھی بہت سارے لوگوں نے ایسے کام کیا. کنٹرول سے مراد کیا ہے کہ اگر کھانا تقسیم ہو رہا ہے تو اس کو بند کر دیں، اس کو لے جائیں، لوگ بھوکے رہیں، یہ کنٹرول کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ نے ڈاٹا تو کنٹرول کرنا ہے نا، آپ نے سسٹم. وہ حکومت اپنا کرے نا، جو پرائیویٹ لوگ مدد کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ بھائی روک نہیں سکتے، کوئی بھی روک نہیں سکتا. میں تو کہتا ہوں آپ بسم اللہ تشریف لائیں. کل کس ٹائم جناب جائیں گے؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں. دیکھیں یہ ہو رہا ہے، دیکھیں آپ تو مذاق اپنی جگہ. مجھے آپ لیٹر دکھا دیں، مذاق اپنی جگہ، مجھے لیٹر دکھا دیں. یہ ایکچولی ہو رہا ہے. مطلع بھائی مجھے وہ لیٹر دکھا گے جس میں لکھا ہے کہ پرائیویٹ بندہ کوئی ڈونیشن. وہ نوٹیفکیشن بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، میرے واٹس ایپ پہ کر دیں اور پھر